میں کالج سے واپس گھر آ رہی تھی تو وہ لوفر قسم کا لڑکا آج بھی میری گلی کے نکڑ پر کھڑا تھا۔ فیشن کے نام پر اس کی جینز جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی، اس پر شوخ رنگ کی شرٹ جو کہ آدھی اس کی پینٹ کے اندر تھی آدھی باہر، لال رنگ کا ریشمی رومال اس نے اپنے گلے میں باندھ رکھا تھا، ہونٹ پان کھانے کی وجہ سے لال تھے، منہ میں سگریٹ دبائے مجھے دیکھ کر اس نے سب سے پہلے آنکھ ماری تھی۔ میں نے فوراً سے ناگواری سے اپنی نظریں بدل لی، ماتھے پر تیوری چڑھائے قدم آگے بڑھانے لگی، کہنے لگا اوئے ہوئے لڑکی تو بڑی آفت ہے اور غصے میں تو قیامت لگتی ہے۔ یہ بات اس نے اپنے برابر کھڑے لڑکے کے ہاتھ پر تالی مار کر کہی تھی۔ میرا جی تو چاہا کہ واپس پلٹ کر اس کے منہ پر کھینچ کے تھپڑ دے ماروں، لیکن ایسے لوگوں کے منہ لگنا مجھے پسند ہی نہیں تھا۔ یہ لڑکا نیا نیا ہمارے محلے میں آیا تھا، نہایت ہی بدتمیز، بد لحاظ اور لوفر قسم کا نوجوان تھا۔ ہر وقت گلی کے نکڑ پر کھڑا لڑکیوں کو ہراساں کرتا رہتا تھا۔ میں تیز تیز قدم بڑھاتی ہوئی اپنے گھر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ میری والدہ نے کھولا تھا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی میں نے اپنا بیگ ایک سائڈ پر پٹک کے رکھا۔ میرے غصے کو دیکھ کر میری والدہ مجھ سے کہنے لگی، آتے ہی تمہیں کیا ہو گیا؟ میں نے کہا اماں، یہ جو نئے لوگ آئے ہیں ان کا بیٹا بہت ہی بدتمیز ہے۔ میری والدہ کہنے لگی، تم دھیان مت دو، تم تو جانتی ہو ہمارے گھر میں کوئی بھی مرد نہیں ہے جو ایسے لوگوں سے الجھ سکے۔ میں ایک بیوہ عورت ہوں، اس لیے کوشش کرو کہ اپنی آنکھیں اور کان بند کر کے سیدھا کالج سے گھر آیا کرو۔ میری والدہ میرے غصے سے واقف تھی، میں اس طرح کی بدتمیزیوں کو زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے وہ مجھے ایک تلخ حقیقت سے آشنا کروانے لگی۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس دن تو میں نے اس شخص کی بدتمیزی برداشت کر لی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ لڑکا اپنی ہی حد سے تجاوز کر جائے گا۔ اب تو اس نے جیسے تماشا پکڑ لیا۔ میں جب بھی کالج سے واپس آتی وہ مجھ پر جملے کسنے لگتا، کبھی میرے ساتھ ساتھ چلنے لگتا، جب میں اسے گھور کر دیکھتی تو ہنسنے لگتا۔ آج بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ جیسے ہی میں گلی کے اندر داخل ہوئی وہ میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اس کے ساتھ اس کے 2 آوارہ دوست بھی تھے۔ ان سے کہنے لگا، بڑا نخرہ ہے بھائی آج کل کی خوبصورت لڑکیوں میں، خدا نے تھوڑا حسن کیا زیادہ دے دیا، لفٹ شفٹ ہی نہیں کرواتی، ہری مرچی بنی رہتی ہیں۔ ویسے ایسی مرچیں مجھے بڑی پسند ہے، جی چاہتا ہے دانتوں کے نیچے رکھ کر چبا لوں، ساری تیزی نکل جائے گی۔ میرا صبر کا پیمانہ آج لبریز ہوا تھا۔ میں چلتے چلتے بیچ گلی میں رک گئی۔ جیسے ہی میں رکی وہ بھی رک گیا۔ میں نے اس کی جانب غصے سے دیکھا اور قہر بھری نظریں اس پر ڈالیں۔ اس نے بالکل سہم جانے والی اداکاری کی، جیسے مجھ سے ڈر گیا ہو۔ کہنے لگا، ارے بھائی یہ لڑکی تو آنکھوں سے گولیاں بھی مارتی ہے، میں تو ڈر گیا۔ یہ کہہ کر وہ تینوں ہنسنے لگے۔ میں نے کہا، شرم نہیں آتی تمہیں دوسروں کی بہن بیٹیوں کا پیچھا کرتے ہوئے؟ کہنے لگا، او ذرا تمیز سے بات کرو، زیادہ ہیروئن مت بنو، یہ مت سمجھو کہ یہ سڑک تمہارے باپ کی ہے، میری مرضی، میں جہاں چاہے جاؤں، اور تمہیں یہ کیوں لگتا ہے کہ میں تمہارا پیچھا کر رہا ہوں؟ یہ کہہ کر اس نے مجھے زچ کیا تھا، پھر ہنستے ہوئے اپنے دوست کے ہاتھ پر تالی دے ماری۔ مجھے اس پر اس قدر غصہ آیا کہ میں نے کھینچ کے تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ شاید اسے مجھ سے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ وہ مجھے ہکا بکا دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، آئندہ میرا پیچھا مت کرنا۔ کہنے لگا، یہ اچھا نہیں کیا تم نے، چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ میں نے کہا، سب کو اکٹھا کر کے تمہیں وہ مار پڑواؤں گی ساری زندگی یاد رکھو گے۔ یہ کہہ کر میں آگے بڑھ گئی۔ وہ وہیں کھڑا اپنے گال پر ہاتھ رکھے مجھے غصے سے دیکھنے لگا۔ میں نے پلٹ کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا اور اپنے گھر آ گئی کہ اب یہ لڑکا میرے ساتھ لحاظ میں رہے گا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اگلا دن مجھ پر قیامت بن کر گزرے گا۔ اگلے روز جیسے ہی میں بس سے اتری وہ مین روڈ پر کھڑا تھا، کافی غصے میں تھا۔ وہاں سے میں اپنی گلی کی جانب مڑتی تھی۔ ہماری گلی میں لوگوں کا آنا جانا ذرا کم ہوتا تھا، لیکن مین روڈ پر رش زیادہ ہوتا تھا کیونکہ بس اور گاڑیاں وہاں سے گزرتی تھیں۔ لوگوں کا چھوٹا سا بازار بھی تھا، اس لیے لوگوں کا بہت رش ہوتا تھا۔ میں بس سے اتری ہی تھی کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بالکل میرے مقابل کھڑا تھا۔
آج بے تحاشا غصے میں تھا۔ میں نے اسے نظر انداز کرنا چاہا، لیکن اس نے مجھے بازو سے پکڑ لیا اور مجھے اپنے بالکل قریب کر لیا۔ وہاں موجود لوگوں نے جب یہ دیکھا تو حیران رہ گئے۔ ہوش تو میرے بھی اڑ گئے تھے۔ میں ابھی بھی سمجھ نہیں پائی تھی کہ یہ سب ہوا کیا ہے کہ اس نے اپنی جیب سے پسٹل نکالی اور میری کن پٹی پر رکھی۔ مجھے لگا جیسے میں اپنا اگلا سانس لینا بھول گئی ہوں۔ میں کیا، وہاں موجود ہر شخص ہی اسے دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ کوئی آگے بڑھتا، اس نے کہا کہ خبردار جو تم میں سے کوئی بھی شخص میرے پاس آیا، یہ میرا اور اس لڑکی کا ذاتی معاملہ ہے۔ یہ کہہ کر مجھ سے مخاطب ہوا، کہنے لگا، تھپڑ مارا تھا نا تم نے میرے منہ پر، آج میں بیچ بازار میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا کہ تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ یہ سن کر میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرے اس عمل کا رد عمل ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے میرا بازو چھوڑ دیا، کہنے لگا، چلو شاباش، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگو، ورنہ میں سب کے سامنے تمہیں بے حجاب کر کے برباد کر کے رکھ دوں گا۔ وہ بڑے غضبناک لہجے سے بول رہا تھا۔ سب لوگ وہاں پر یہ تماشا دیکھنے لگے۔ وہاں موجود من چلوں کے فکرے بازی شروع ہوئی۔ آج تو فلمی سین دیکھنے کو ملے گا۔ بہت سے لڑکے وہاں تماشا دیکھنے کے منتظر تھے۔ میری تو جیسے رنگت اڑ کے رہ گئی۔ میں اپنی جگ رسوائی نہیں چاہتی تھی اور نہ ہی اپنی بربادی، لیکن میرے پاس تیسرا کوئی آپشن نہیں تھا۔ ذلت اور رسوائی کا سوچ کر میرا پورا وجود کپ کپانے لگا تھا۔ وہ کہنے لگا، معافی مانگ رہی ہو یا اتاروں تمہارا دوپٹہ؟ یہ سن کر میرا دل دہلا تھا۔ میں نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھ اس شخص کے سامنے جوڑ دیے۔ ہزار ضبط کے باوجود میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا، مجھے معاف کر دو۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے وہ پسٹل مجھ سے پیچھے کر دی۔ مجھے موت کا خوف نہیں تھا، لیکن جو ذلت وہ معافی نہ مانگنے پر مجھے دکھاتا، اس کا خوف تھا کہ کہیں وہ سب کے سامنے میرا دوپٹہ نہ اتار کے پھینک دے، میرے ساتھ بدتمیزی نہ کرے، میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہتی۔ وہ جس قدر غصے میں تھا وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ مجھے اپنی والدہ کی بات یاد آنے لگی کہ بھونکتے ہوئے کتوں کو دیکھ کر نظر انداز کر کے گزر جانا چاہیے، کبھی بھی انہیں آگے سے جواب نہیں دینا چاہیے، ورنہ وہ کاٹنے سے باز نہیں آتا۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ سارے محلے میں میری جو ذلت آج ہوئی تھی، میرا تماشا سا لگ گیا تھا، لیکن وہ شخص مسکرا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں فتح کی چمک تھی۔ میرا جی چاہا زمین پھٹے اور میں اس میں دفن ہو جاؤں۔ جب میں واپس اپنے گھر آ رہی تھی تو بے تحاشا رو رہی تھی۔ اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے میرے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے۔ غصے کو برداشت کرنا شاید میرے اختیار میں نہیں رہا تھا۔ میری والدہ نے دروازہ کھولا، مجھے یوں روتا دیکھ کر وجہ پوچھنے لگی۔ میں ان کے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری والدہ مجھے یوں روتا دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ مجھ سے کہنے لگی، کیا ہوا ہے رابعہ؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا۔ میری والدہ میرے کمرے کا دروازہ بجاتی رہی، لیکن جو ذلت میں نے دیکھی تھی وہ ایک دن کی نہ تھی۔ میں جب بھی کالج جاتی لوگ مجھے تمسخرانہ نظروں سے دیکھتے، مجھ پر فکرے کستے کہ میں نے ایک آوارہ بدتمیز نوجوان سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی ہے۔ مجھے لگا کہ اگر میں زندہ رہی تو روز اپنی ذلت کو دیکھ کر موت کا مزہ چکھوں گی۔ بہتر ہے کہ میں اپنی جان کو ختم کر لوں۔ میں بیڈ پر کھڑی ہو گئی، اپنے یونیفارم کا دوپٹہ پنکھے پر ڈالا اور کمرے میں موجود چھوٹی سی تپائی لی اور بیڈ پر رکھ کر اس پر کھڑی ہو گئی۔ دوپٹہ اپنے گلے میں باندھنے لگی۔ میری والدہ باہر دروازہ بجائے جا رہی تھیں۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ میں اپنے آپ کو ختم کر دینا چاہتی تھی۔ ذلت کی زندگی جینا آسان نہیں ہوتا، خاص طور پر مجھ جیسی خوددار لڑکی کے لیے تو کبھی بھی نہیں۔ میری ماں چلانے لگی، کہنے لگی، دروازہ کھولو رابعہ، تمہیں ہوا کیا ہے؟ میں کیا بتاتی کہ میں نے کون سی ذلت برداشت کی ہے۔ اپنے پاؤں سے میں نے تپائی پیچھے کی۔ میرا گلا دوپٹے سے دب چکا تھا۔
میرے پیر ہوا میں معلق تھے، میرا سانس گھٹنے لگا تھا، میں سانس نہیں لے پا رہی تھی، میرے ہاتھ پاؤں بری طرح سے مچلنے لگے تھے، میری آنکھیں پوری کی پوری باہر آنے لگی تھی، میں بری طرح سے کھانس رہی تھی۔ جیسے جیسے میرے گلے پر گرفت سخت ہونے لگی، میں بنا پانی کے مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی کہ اچانک سے میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ سامنے محلے کے لوگ کھڑے تھے۔ میری والدہ مجھے دیکھ کر زور زور سے چلا رہی تھیں۔ پڑوس کی خواتین نے فوراً سے مجھے پاؤں سے پکڑ کر سہارا دیا، لیکن میں ہوش کی دنیا سے بیگانی ہو چکی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں تھی۔ میری والدہ میرے سامنے روئے جا رہی تھی۔ مجھے اپنے زندہ بچ جانے پر افسوس تھا۔ ایک لیڈی ڈاکٹر بھی میرے پاس آ گئی، کہنے لگی، یہ کیا حماقت کی ہے تم نے لڑکی؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا پھر کہنے لگی، کیوں حرام موت مرنے جا رہی تھی؟ خودکشی کی وجہ کیا تھی؟ میں نے کہا، عزت، مجھے اپنی عزت بہت پیاری ہے۔ یہ کہہ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے ساری بات ڈاکٹر کو بتائی تو وہ افسوس کرنے لگی، کہنے لگی کہ ہم خواتین کو بھی اپنے حق کی خاطر آواز اٹھانے پر ایسی ہی سزا ملتی ہے، بس خدا ہی ہے جو ہمیں انصاف دلا سکتا ہے۔ میں اپنی والدہ کے ساتھ گھر واپس آ گئی تھی، لیکن کالج جانا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ میں مزید ذلت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میری والدہ مجھے سمجھا کر تھک گئیں کہ اپنا تعلیمی سلسلہ بیچ میں مت چھوڑو، لیکن میں نے اپنی والدہ سے صاف کہہ دیا کہ مجھے آگے نہیں پڑھنا۔ ہمارا محلہ زیادہ مہنگا نہ تھا، گھر بھی چھوٹا تھا، اسے بیچ کر ہم دوسرے کسی محلے میں گھر نہیں لے سکتے تھے، ورنہ میں یہ محلہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتی۔ چند ماہ گزر گئے تھے، لیکن میں نے ایک قدم بھی گھر سے باہر نہیں نکالا تھا۔ انہی دنوں میرے رشتے آنے لگے۔ میری والدہ کو میری شادی کی جلدی ہونے لگی، اس لیے میرے آنے والے رشتوں میں سے ایک رشتہ میری والدہ کو پسند بھی آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم مزید تعلیم حاصل نہیں کرنا چاہتی تو میں تمہاری شادی کر دیتی ہوں۔ میں نے بھی اس بات پر اعتراض نہیں کیا۔ میں اس محلے سے دور جانا چاہتی تھی۔ ہو سکتا تھا کہ میں یہاں سے باہر نکلتی تو اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں کچھ بہتر فیصلہ کر سکتی۔ میں بے حد خوبصورت تھی، اس لیے ان لوگوں کو فوراً سے پسند آ گئی۔ چند دن میں میرا رشتہ طے ہو چکا تھا۔ ایک ہفتے بعد ہی میری ساس میرے لیے شگن کا جوڑا اور کچھ سامان بھی لے کر آئی، اور چھوٹی سی سونے کی انگوٹھی بھی مجھے پہنا دی۔ نہ تو ہم لوگ بہت زیادہ امیر تھے اور نہ ہی وہ لوگ، اس لیے شادی سادگی سے ہی کرنا چاہتے تھے۔ میری شادی کے دن طے ہو چکے تھے۔ اپنی شادی کی تیاریوں کے لیے بھی میں بازار نہیں گئی تھی، سب کچھ میری ماں ہی کر رہی تھی۔ اب وہ بھی بازار گئی تھی جب پیچھے سے میرے گھر کا دروازہ کھٹکا۔ مجھے لگا کہ میری والدہ ہوں گی، اس لیے میں نے دروازہ کھول دیا، لیکن سامنے وہی نوجوان کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے اندر آگ سی لگ گئی۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ میں اس کی کسی طرح کی بکواس سننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ مجھے اس کی شکل تک سے نفرت تھی۔ میں نے گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ پھر سے دستک دینے لگا، کہنے لگا، میری بات سنو۔ میں نے کہا، یہاں سے چلے جاؤ اگر تم یہ نہیں چاہتے کہ میں دوبارہ سے خودکشی کی کوشش نہ کروں۔ وہ کہنے لگا، ایک بار میری بات سن لو۔ میں نے اسے کوئی بھی جواب نہیں دیا اور اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ کافی دیر دروازے پر دستک ہوتی رہی اور اس کے بعد بالکل خاموشی سی ہو گئی۔ شاید وہ جا چکا تھا۔ میری والدہ شام کو واپس آئیں، لیکن چند دن بعد جو کچھ ہوا وہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میری شادی سے 4 دن پہلے میری ساس بڑے غصے سے ہمارے گھر میں آئی۔ میری والدہ سے کہنے لگی، اگر تمہاری بیٹی کا کسی اور سے چکر تھا اور اس نے اور کوئی عاشق پال رکھے تھے تو ہمیں پہلے بتا دیتی، جس کو پانے کی خاطر تمہاری بیٹی نے خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ اس بدماش لڑکے نے تو میرے بیٹے کے سر پر پستول تان دی۔ کہنے لگا، اگر اس لڑکی سے شادی کی تو تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ بھلا یہ کیا شریفوں کے کرنے والے کام ہیں کیا؟ کیا ضرورت تھی اسے اپنے عاشق کو میرے بیٹے کے پاس بھیجنے کی؟ آپ لوگ یوں ہی انکار کر دیتے۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور انگوٹھی اتار کر وہاں سے چلی گئی۔ میری والدہ تو ماتھا پیٹ پیٹ کر رونے لگی، کہنے لگی، تمہاری چھوٹی سی غلطی نے مجھے یہ دن دکھا دیا۔
کاش تم اسے تھپڑ نہ مارتی. اس لڑکے نے تو ہمارا جینا مشکل کر دیا ہے. اب تو کوئی تم سے شادی نہیں کرے گا. یہ نوجوان نہ جانے کیوں ہمارے پیچھے پڑ گیا ہے. جب بھی میں باہر جاتی ہوں تو میرے پیچھے پیچھے آتا رہتا ہے. کہتا ہے خالہ جان مجھے معاف کر دیں, مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے. زبردستی میرے ہاتھ سے راشن کا سامان اٹھا لیتا ہے, گھر تک چھوڑ کے جاتا ہے. میں اس لڑکے کی جرت سن کر حیران تھی. کیسا بدتمیز شخص تھا. پہلے مجھے سب کے سامنے رسوا کیا اور اب نیک بننے کا ڈرامہ کر رہا تھا. میرا رشتہ تک اس نے تڑوا دیا. اپنی والدہ کی باتیں سن کر میں نے اپنے کمرے میں جا کر ایک چادر خود پر اوڑھی اور گھر سے باہر نکل گئی. وہ گلی کے نکڑ پر کھڑا سگریٹ پی رہا تھا. میں تیز تیز قدم بڑھاتی ہوئی اسی کی جانب جا رہی تھی. جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا. اپنی آدھی شرٹ جو اس کے پینٹ سے باہر نکلی ہوئی تھی اسے پینٹ کے اندر دینے لگا. شاید وہ جانتا تھا کہ میں اسی کے پاس آ رہی ہوں. ہاتھ میں پکڑا سگریٹ اس نے زمین پر پھینکا اور پاؤں سے مسلنے لگا. میں اس کے پاس پہنچ گئی. کہنے لگا وہ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے. میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بولنے سے روک دیا. میں نے کہا شادی کرو گے مجھ سے؟ شاید اسے مجھ سے اس قسم کے سوال کی امید نہ تھی. مجھے حیرت سے دیکھنے لگا, پھر نظریں بدلنے لگا. کہنے لگا میں تو تم سے بس یہ کہنا چاہتا تھا کہ میں تم سے کہنا چاہتا تھا کہ میں نے اسے کہا کہ میں نے جو پوچھا ہے اس کا جواب دو. مجھ سے شادی کرو گے کہ نہیں؟ میں آخری بار پوچھ رہی ہوں تم سے. وہ کہنے لگا ہاں میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں, لیکن میری بات سنو. میں نے اس کی کوئی بھی بات نہیں سنی. میں نے کہا جمعے والے دن میرا نکاح تھا جو تمہاری وجہ سے ٹوٹ گیا. جمعے والے دن ٹھیک 8 بجے بارات لے کر آ جانا. یہ کہہ کر میں واپس پلٹ گئی. میں جانتی تھی کہ اس نے یہ سب اس لیے کیا ہے کہ وہ شخص مجھے کسی بھی طور پر جینے نہیں دینا چاہتا تھا. شاید اس کی بدلے کی آگ نہیں بجھی تھی. میری خودکشی کی خبر کی وجہ سے محلے والوں نے اسے بہت بے عزت کیا تھا کہ تمہاری اس حرکت کی وجہ سے رابعہ نے خود کو ختم کرنا چاہا تھا. لوگوں کے لان تان سننے کی وجہ سے وہ شریف بننے کا ناٹک کر رہا تھا. میں نے سوچا بہت شوق ہے اسے مجھ سے بدلہ لینے کا. اب میں اسے بتاؤں گی کہ عورت اگر اپنا بدلہ لینے پر آتی ہے تو کس حد تک جا سکتی ہے. اس رات اس لڑکے کی والدہ ہمارے گھر آ گئی. میری والدہ سے معذرت کرنے لگی اور میرا رشتہ بھی مانگنے لگی. میری والدہ چپ تھی, کچھ نہیں کہہ رہی تھی. پھر وہ خود ہی سے کہنے لگی کہ ہم لوگ جمعے کو آ جائیں گے. یہ کہہ کر وہ چلی گئی. جمعے والے دن میں دلہن نہیں بنی تھی, بالکل سادگی میں تھی. میری ماں روئے جا رہی تھی. میں نے سادہ سا لباس پہنا تھا. رات 8 بجے جب وہ لوگ آئے تو میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. اس لڑکے کے ساتھ بس اس کے گھر والے ہی آئے تھے یا پھر نکاح ہوا. میرا نکاح ہوا اور میں اس کے ساتھ رخصت ہو کر اس کے گھر چلی گئی. اس کی والدہ نے میرے سادہ حلیے پر بھی کوئی اعتراض یا سوال نہیں کیا تھا. میں اس کے کمرے میں اس کی بیوی کی حیثیت سے بیٹھی تھی اور یہ میری سب سے بڑی مجبوری تھی. وہ کمرے میں داخل ہوا تو میں سنبھل کر بیٹھ گئی. میرا دل اس قدر زور سے دھڑک رہا تھا کہ جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا. بہت مشکل ہوتا ہے اس شخص کے سامنے اس کی بیوی کی حیثیت سے بیٹھنا جس سے آپ کو نفرت ہو. میں نے اپنا پرس اپنے پاس رکھا تھا جس میں نیند کی گولیوں کی شیشی پڑی تھی. میں یہاں اس شخص کے ساتھ شادی شدہ زندگی گزارنے نہیں آئی تھی بلکہ اسے سزا دینے آئی تھی. وہ میرے پاس بیٹھ گیا. میں ذرا سا پیچھے ہٹی. مجھے وہ وقت یاد آنے لگا جب اس نے مجھے سب کے سامنے ذلیل کر کے رکھ دیا تھا. وہ میرے چہرے کی جانب دیکھ رہا تھا جو میک اپ سے بالکل مبرا تھا. لباس سادہ, چہرہ بھی بنا میک اپ کے بالکل سادہ. نہ میرے ہاتھوں میں چوڑیاں تھیں نہ ہی کوئی زیور میں نے پہن رکھا تھا. کہنے لگا رابعہ میں اس کی بات یہیں تک پہنچی تھی کہ میرا ضبط جواب دے گیا تھا. میں نے کہا پلیز میرا نام اپنی زبان سے مت لو. یہ نہ ہو کہ مجھے اپنے نام سے بھی نفرت ہو جائے. تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے ساتھ یہاں سہاگ رات منانے آئی ہوں یا تمہارے ساتھ زندگی شادی شدہ گزاروں گی؟ نہیں, مجھے یہاں میری مجبوری لائی ہے کیونکہ میں جانتی تھی کہ تم جیسا
بدماش مجھے چین سے جینے نہیں دے گا، مجھے بدنام ہی کرتا رہے گا، میری شادی کہیں نہیں ہونے دے گا۔ آسان نہیں ہوتا کسی لڑکی کا ایک بدماش کی بیوی بننا۔ میں رونے لگی۔ وہ بہت خاموشی سے میری بات سن رہا تھا۔ کہنے لگا وہ لڑکا تمہارے قابل نہیں تھا، اس لیے مجھے یہ سب کرنا پڑا، ورنہ میں نے اس کی بات بیچ میں ہی اچک لی۔ میں نے کہا تم کیا سمجھتے ہو خود کو؟ کیا تم میرے قابل تھے؟ تمہیں لگتا ہے میں تم جیسے شخص کو ڈیزرو کرتی تھی، ایک غنڈے بدماش کو؟ میری بات سن کر کہنے لگا میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں۔ میں نے کہا بس کرو یہ ڈرامے بازی، میرے سامنے یہ شریف ہونے کا ناٹک مت کرو، جاؤ یہاں سے۔ یہ سن کر کہنے لگا ایک بار میری بات سن لو۔ میں بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، بیڈ پر رکھا لحاف لیا اور زمین پر بچھانے لگی۔ وہ میرے پاس آ گیا، کہنے لگا تم بیڈ پر سو جاؤ، زمین پر میں سو جاتا ہوں۔ وہ میری بات سمجھ چکا تھا۔ میں بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ چند دن ایسے ہی گزر گئے۔ اس لڑکے کا نام جلال تھا، اپنی 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ سب بہنیں شادی شدہ تھیں، والد بیرون ملک میں ہوتے تھے، وہیں سے کما کر پیسے بھیجتے تھے۔ ماں کے بے جا لاڈ اور محبت نے اسے بگاڑ کے رکھ دیا تھا۔ نہ وہ کماتا تھا، نہ ہی زیادہ تعلیم یافتہ تھا کہ نوکری کرتا، ابا کے پیسے پر عیش کر رہا تھا۔ اس کی ماں کہنے لگی میرا بیٹا اتنا بھی برا نہیں ہے، بس وہ لڑکوں کی باتوں میں آ گیا تھا، اس لیے تمہارے ساتھ ایسا کر دیا، تمہیں بھی تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا۔ مرد ایسی باتوں کو انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ میں نے اس عورت کو کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ میں زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ہی گزارتی تھی۔ ایک بار وہ کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں شاپنگ بیگ تھا۔ مجھ سے کہنے لگا اس میں تمہارے لیے کپڑے ہیں اور کچھ ضرورت کا سامان بھی ہے۔ میں اپنے گھر سے ایک ہی جوڑے میں آئی تھی اور 3 دن سے وہی پہن رکھا تھا۔ میں نے کہا میں بھی کتنی بدقسمت ہوں، کپڑے بھی سسر کی کمائی سے پہنوں گی۔ میرا شوہر تو اس قابل بھی نہیں کہ اپنی کمائی سے مجھے ایک جوڑا بھی دلا سکے۔ میری بات سن کر اس کا چہرہ بجھ گیا۔ میں نے وہ شاپنگ بیگ پکڑ لیا۔ اگلے روز وہ صبح ہی گھر سے نکل گیا۔ رات کو دیر سے واپس آیا تو میری ساس پوچھنے لگی کہ جلال پورا دن تم کہاں غائب رہے، کہاں گئے تھے؟ کہنے لگا کام ڈھونڈنے گیا تھا اماں، اور کہاں جاؤں گا۔ یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ میری ساس کہنے لگی تمہیں کیا ضرورت ہے کام ڈھونڈنے کی؟ ارے لاکھوں روپیہ تمہارا باپ کما کر بھیج تو رہا ہے۔ وہ کہنے لگا اماں وہ ابا کی محنت کی کمائی ہے، مجھے بھی تو کچھ کرنا چاہیے۔ 1-2 جگہ میری بات ہو گئی ہے، کل سے کام پر جاؤں گا۔ میری ساس کہنے لگی کوئی ضرورت نہیں تجھے نوکریاں کرنے کی، تمہارے ابا سے بات کرتی ہوں میں کہ تمہیں کاروبار کے لیے پیسے بھیجیں۔ لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اب وہ روز صبح کام پر چلا جاتا، رات کو واپس آتا تھا۔ 15 دن بعد وہ ایک جوڑا میرے لیے لایا۔ کہنے لگا یہ میری محنت کی کمائی سے ہے، جاؤ اسے پہن کر آؤ اور تیار بھی ہو جانا۔ اس کی بات سن کر اور اس کی بات کا مطلب سمجھ کر میرے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ کیا سمجھتا تھا وہ؟ 4 پیسے کما کر وہ سمجھے گا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ میں نے اس کا لایا ہوا جوڑا اس کے منہ پر مار دیا۔ میں نے کہا اپنی کمائی اپنے پاس رکھو، مجھ پر حق جمانے کی کوشش مت کرنا، میں نفرت کرتی ہوں تم سے۔ میں نے غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میرا یہ رویہ شاید اس سے برداشت نہیں ہوا، اس لیے غصے میں آ گیا۔ کہنے لگا چاہتی کیا ہو تم؟ معافی مانگ تو رہا ہوں تم سے، ہو گئی تھی مجھ سے غلطی، کب تک اس بات کو لے کر بیٹھی رہو گی؟ تمہاری خاطر 12 گھنٹے کی ڈیوٹی دے رہا ہوں تاکہ تمہیں یہ نہ لگے کہ میں اپنے باپ کی کمائی پر جی رہا ہوں۔ رابعہ میں شوہر ہوں تمہارا، تم پر حق رکھتا ہوں، اس لیے بہتر ہوگا کہ جا کر میرے لیے تیار ہو کر آؤ، ورنہ میں… وہ یہ کہہ کر باقی کی بات منہ میں دبا گیا۔ وہی لہجہ، وہی غصہ، وہی انداز جو اس دن اس نے میرے ساتھ اپنایا تھا۔ اس کے اسی غصے کو دیکھ کر میرے اندر تو آگ سی لگ گئی۔ میں نے کہا ورنہ کیا کرو گے تم؟ میرا دوپٹہ اتار کر پھینکو گے، میرے کپڑے پھاڑ دو گے، مجھے نوچو گے، مارو گے؟
اپنی ہوس اور جنون کا نشانہ بناؤ گے؟ پھر مجھے پا کر تمہاری مردانگی کو سکون ملے گا۔ میں تو گویا پھٹ پڑی۔ میں نے اپنا دوپٹہ اتار کر پھینک دیا۔ میں نے کہا چلو دکھاؤ اب مجھے اپنی مردانگی، کرو میرے ساتھ جانوروں والا برتاؤ، لیکن خدا کی قسم اگر تم نے مجھے چھونے کی بھی کوشش کی تو وہ تمہاری آخری خواہش ہوگی۔ میں نے سائڈ ٹیبل سے سلیپنگ پلز کی شیشی نکالی اور کھول لی۔ یہ دیکھ کر جلال کے ہوش اڑے تھے۔ کہنے لگا رابعہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا زہر ہے جلال، میں خود کو ختم کر لوں گی اور تم جانتے ہو کہ میں ایسا کر سکتی ہوں۔ میری بات نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ کہنے لگا یہ کیا پاگل پن ہے، ادھر دو مجھے یہ میڈیسن۔ میں نے کہا نہیں، میں ہر بار تم سے ہار نہیں مانوں گی، ہر بار تم مرد اپنی منمانی ہم عورتوں سے نہیں کر سکتے۔ کہنے لگا میں نہیں کہوں گا تمہیں کچھ، لیکن تم خدا کے لیے یہ سب مت کرو۔ اس کے بعد وہ میرے پاس نہیں آیا تھا۔ ایک بار میری ساس بہت بیمار ہو گئی، انہیں سینے میں درد اٹھنے لگا، اس لیے اپنی ساس کو میں جلال کے ساتھ ہی ہاسپٹل میں لے گئی۔ انہیں مائنر ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ جلال کو شاید اپنی ماں سے بہت محبت تھی، اس لیے آئی سی یو کے باہر کرسی پر بیٹھا روئے جا رہا تھا۔ پہلی بار میں نے اسے یوں روتے ہوئے دیکھا تھا۔ مجھے وہ وقت یاد آنے لگا جب اس کی وجہ سے میرا رشتہ ٹوٹا تھا۔ تب میری ماں بھی یوں آنسو بہا رہی تھی۔ مجھے اسے دیکھ کر ذرا بھی دکھ نہیں ہوا تھا۔ میری ساس صبح تک خطرے سے باہر تھی، انہیں لے کر ہم گھر آ گئے۔ وہ اپنی ماں کی خدمت خود کرتا تھا، آج تک کبھی اس نے مجھ سے کوئی کام نہیں کہا تھا۔ میری ساس ضرور کہتی تھی کہ جلال تمہاری من مانی نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، تم نے اس لڑکی کو عزت دینی چاہیے، لیکن اس کا تو دماغ ہی 7ویں آسمان پر رہتا ہے، مجال ہے کہ بوڑھی ساس کو ایک کپ چائے کا بھی پوچھ لے۔ میں نے واقعی نہ تو کبھی جلال کو کچھ پکا کر دیا تھا نہ اپنی ساس کو، کیونکہ میں اس شخص سے بدلہ لینے آئی تھی، اس کا گھر بسانے نہیں۔ ایک بار مجھے محلے کی ایک عورت ملنے آ گئی، کہنے لگی رابعہ جانتی ہو جہاں تمہارا رشتہ طے ہوا تھا پتہ چلا ہے وہ لڑکا نشے کا عادی تھا، جس لڑکی سے اس کی شادی ہوئی ہے وہ روز اس لڑکی کو مارتا ہے، اور کل تو اس لڑکی کو اس نے جان سے مار ڈالا، اس سے اس کا زیور چھین رہا تھا کیونکہ اسے نشہ کرنا تھا۔ اس کی بیوی نے جب زیور نہیں دیا تو اس نے اسے مار ڈالا، اب جیل میں ہے۔ یہ سن کر میں چپ سی ہو گئی۔ مجھے جلال کی بات یاد آنے لگی کہ وہ شخص اچھا نہیں تھا، تمہارے قابل نہیں تھا، ورنہ میں یہ سب کبھی نہ کرتا۔ ایک بار میں جلال کے ساتھ ہاسپٹل اپنی ساس کو چیک اپ کے لیے لے کر گئی۔ وہاں جلال کا کوئی پرانا دوست مل گیا، مجھے اس کے ساتھ دیکھ کر کہنے لگا جلال تم نے اس لڑکی سے شادی کی ہے؟ یہ وہی ہے نا جس سے تم نے بیچ بازار میں معافی منگوائی تھی؟ یہ سن کر میرے اندر پھر سے جلال کے لیے نفرت ابھرنے لگی۔ جلال اسے گھورنے لگا۔ وہ لڑکا کہنے لگا مجھے تو بڑی خواہش تھی کہ تم اس سے معافی نہ مانگتی، اور تم بھرے بازار میں اسے بے حجاب۔ اس کی یہ بات سننی تھی کہ جلال نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ کہنے لگا ایک لفظ بھی اور کہا تو جان سے مار ڈالوں گا، میری بیوی میری عزت ہے، اور اگر اس کے بارے میں کچھ بھی کہا تو قتل کر دوں گا تمہارا۔ وہ کہنے لگا چھوڑو میرا گریبان، میں کیا سبھی یہی کہیں گے، کس کس کی زبان کو روکو گے؟ وہ اپنا گریبان چھڑوا کر چلا گیا۔ میں نے کہا ٹھیک کہہ کر گیا ہے وہ، کس کس کی زبان کو روکو گے؟ بتاؤ مجھے، تم نے جو کچھ اس وقت مجھ سے کہا تھا وہاں موجود ہر شخص مجھے ویسا ہی دیکھنا چاہتا ہے، بے حجاب ہو کر سب کے سامنے بے آبرو ہوتا ہوا۔ جلال تم نے مجھے جیتے جی مار ڈالا، اب مجھے یہ ساری باتیں ساری زندگی سننی پڑیں گی۔ میں رونے لگی۔ وہ شرمندہ سا میرے سامنے کھڑا تھا، پھر کانپتے ہاتھوں کو میرے سامنے جوڑ کر مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ کہنے لگا رابعہ باخدا مجھے اس بات کا احساس نہیں تھا، ورنہ کبھی یہ سب نہ کرتا۔ میں برا انسان نہیں تھا، بس اماں کے لاڈ پیار سے بگڑ گیا تھا، جو میرے ہر غلط کام پر کہتی تھی کہ کوئی بات نہیں، لڑکے کچھ بھی کر لے خیر ہوتی ہے۔ پھر دوستوں کی صحبت نے مجھے مزید برا کر دیا۔
جس دن تم نے تھپڑ مارا تھا میرے دوستوں نے مجھے شراب پلائی اور مجھے تمہارے ساتھ گناہ کرنے کے لیے اکسانے لگے کہ میں تمہارے گھر جا کر تمہیں برباد کر کے رکھ دوں، کیونکہ تم نے مجھے سب کے سامنے تھپڑ مارا ہے۔ لیکن میں یہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے سوچا کہ جیسے تم نے سب کے سامنے مارا ہے ایسے ہی سب کے سامنے تم سے معافی منگواؤں گا۔ غصے میں تم سے کیا کچھ کہہ بیٹھا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ ہوش میرے اس وقت اڑے جب یہ معلوم ہوا کہ تم نے خودکشی کی کوشش کی ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا تھا، بہت چاہا تھا کہ تم سے معافی مانگ لوں، لیکن تم گھر سے باہر نہیں آتی تھی۔ پھر معلوم ہوا کہ تمہارا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ میں اس لڑکے کو جانتا تھا، وہ نشے کا عادی تھا، اور میں جانتا تھا کہ بدنامی کے ڈر سے تم وہاں شادی کر رہی تھی، اور قصوروار میں تھا۔ اس لیے میں اس دن تمہارے گھر پر تم سے معافی مانگنے آیا تھا، تمہیں بتانے آیا تھا کہ اس رشتے پر حامی نہ بھرنا، پھر چاہے اگر تمہارے لیے کوئی اچھا رشتہ آتا تو میں کبھی بھی رکاوٹ نہ بنتا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے تم مزید تکلیف میں رہو، اس لیے میں نے اس لڑکے کو دھمکی دی تھی۔ تم نے مجھ سے شادی کے لیے کہا، میں مان گیا کیونکہ میں تمہارا قصوروار تھا۔ اب بھی تم پر اٹھنے والی ہر انگلی کو توڑنا جانتا ہوں، بس مجھے معاف کر دو۔ اس کی بات سن کر میں چپ سی ہو گئی۔ اب وہ میری خاطر کافی بدل گیا تھا، محنت کر کے کمانے لگا تھا، مجھ سے معافی بھی مانگ رہا تھا۔ اس لیے سوچا کہ مجھے بھی زندگی میں آگے بڑھ جانا چاہیے۔ چند دن بعد ہی جب وہ کمرے میں آیا تو مجھے اپنے لائے ہوئے جوڑے میں ملبوس دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ میں آج اسی کی پسند میں ڈھل کر اسی کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ ہاتھوں میں چوڑیاں بھی پہنی تھیں، میک اپ بھی کیا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا، میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، میرے دونوں ہاتھ تھام کر کہنے لگا، مجھے معاف کرنے کا بہت شکریہ۔ تب میں نے اس کے ہاتھ دیکھے تھے، میں نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے پیچھے کیے اور اس کے ہاتھ دیکھنے لگی جو چھالوں سے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، جلال یہ کیا ہے؟ کہنے لگا، تمہاری خاطر میں نے مزدوری بھی کی ہے رابعہ، تاکہ اپنی محنت سے کمائے پیسے سے تمہاری ہر ضرورت پوری کروں۔ میں نے اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگایا تھا، کیونکہ اگر کوئی آپ کی خاطر خود کو بدل لے تو اسے دل سے اپنا لینا چاہیے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کمنٹ میں بتائیے گا۔